صفتیں ذاتی ہوں انہیں محمد و آل محمد کے آواز بلند صلوات. سالت اچھا صفتیں جن کی ذاتی ہوں. اچھا صفتوں کے عین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تمام صفتیں اس کی ذات کا عین ہے. عین کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ذات سے کوئی صفت الگ نہیں ہے. جس طرح بندوں کی ذات سے صفتیں الگ ہوتی ہیں. مثلا اللہ کی صفت ہے رحمان. رحمان کہہ لو یا اللہ کہہ لو ایک ہی بات ہے. صفت رحمان اس سے الگ نہیں. اللہ کہہ لو یا رحمان کہہ لو. رحمان کہہ لو یا اللہ کہہ لو. رحیم کہہ لو یا اللہ کہہ لو. اللہ کہہ لو یا رحیم کہہ لو. مالک کہہ لو یا اللہ کہہ لو. اللہ کہہ لو یا مالک کہہ لو. قدوس کہہ لو یا اللہ کہہ لو. اللہ کہہ لو یا قدوس کہہ لو. سلام کہہ لو یا اللہ کہہ لو. اللہ کہہ لو یا سلام کہہ لو. مومن کہہ لو یا اللہ کہہ لو. اللہ کہہ لو یا مومن کہہ لو. مولا کہہ لو یا اللہ کہہ لو. اللہ کہہ لو یا مولا کہہ لو. کیا باتیں ہوئی؟ ان اللہ. اب سنیں یہ غدیر میں کافر کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے کیوں فرمایا ان اللہ لا یاتی القوم الکافرین؟ اللہ کہہ لو یا مولا کہہ لو. اللہ کہہ لو یا مولا کہہ لو. غدیر میں کافر کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے کیوں فرمایا ان اللہ لا یاتی القوم الکافرین؟ توجہات مبذول رہے. غدیر میں کافر کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے کیوں فرمایا ان اللہ لا یاتی القوم الکافرین؟ اللہ کہہ لو یا مولا کہہ لو. مولا کہہ لو یا اللہ کہہ لو. اللہ مولا، مولا اللہ. کافر کون؟ جو اللہ کا منکر. اللہ مولا، مولا اللہ. کافر کون؟ جو اللہ کا منکر. تو لہذا کافر وہ جو مولا کا منکر. من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر. اچھا بات ذہن میں آ گئی. عرض کر دوں آپ کی سماعتوں کی نظر. رسول اکرم غدیر میں علی کی مولائیت کا اعلان کرنے کے بعد چلے مدینے کی طرف. رات کا اندھیرا ہونے لگا. کچھ لوگوں نے سازش کی، تاریخ میں موجود ہے. کچھ لوگوں نے جو علی سے بغض رکھتے تھے انہوں نے سازش کی کہ جب رسول رات کے اندھیرے میں پہاڑ کے نیچے سے گزرے تو پہاڑ کے کناروں پر وہ پتھر لے کر بیٹھ گئے، بڑے بڑے پتھر. اور جب رسول گزریں گے تو ہم یہ پتھر گرا دیں گے. اندھیرے میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پتھر کس نے گرایا. لیکن آیت غدیر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین سے پہلے آیت کا جز کیا ہے؟ اے رسول فکر مت کر، علی کی مولائیت کا اعلان کر. واللہ، اللہ کہہ رہا ہے، ضمانت لے رہا ہے اللہ. واللہ یعصمک من الناس. اے رسول تو فکر مت کر، علی کی مولائیت کا اعلان کر. اللہ تجھے یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اب اللہ نے وعدہ کر لیا رسول سے، رسول کو پرواہ نہیں ہے. رات کا اندھیرا ہوا. جب اس پہاڑ کے قریب رسول پہنچنے لگے، آپ سب کو معلوم ہے، ایک جملے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. جب رسول اس پہاڑ کے نیچے پہنچنے لگے تو رسول نے حذیفہ یمانی کو بلایا. حذیفہ یمانی سے کہا حذیفہ ذرا اپنے کان میرے قریب کرو. حذیفہ نے اپنے کان رسول کے قریب کیے. حذیفہ نے کہا
رسول نے فرمایا حذیفہ کچھ لوگ پہاڑوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور وہ یہ سازش کر رہے ہیں کہ میں نیچے سے گزروں گا تو وہ اوپر سے پتھر گرائیں گے. حذیفہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مر جاؤ گے لیکن ان کے نام نہیں بتاؤ گے جو نام میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں. جو پہاڑوں پر چڑھے ہوئے ہیں ان کے جو نام میں تمہیں بتا رہا ہوں. حذیفہ تم مر جاؤ گے لیکن تم وہ نام کسی کو نہیں بتاؤ گے. عزیزان محترم، رسول نے ان تمام لوگوں کے نام بتا دیے جو پہاڑوں پر رات کے اندھیرے میں چھپے ہوئے تھے اور پتھر گرا کر رسول کو شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے رسول کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے. اس مقام پر اللہ رسول پر یہ پتھر گرانے والوں کو پتھر نہیں گرانے دے گا. ان کو یہ نہیں پتا تھا، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے رسول کی حفاظت کا. اچھا، حذیفہ کو رسول نے ان کے نام بتا دیے. آپ یقین کریں آج تک تاریخ میں آپ کتنا تلاش کر لیں، حذیفہ نے ساری زندگی وہ نام نہیں بتائے. وہ نام پتہ نہیں چل سکے کہ رسول نے کن کے نام بتائے تھے. آج تک پتہ نہیں چل سکا. لوگوں نے تحقیق کر لی، کوشش کر لی. حذیفہ کا انتقال ہو گیا لیکن حذیفہ نے وہ نام کسی کو نہیں بتائے. کیوں؟ رسول سے وعدہ کیا تھا کہ میں وہ نام نہیں بتاؤں گا جو آپ نے بتائے جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے. اچھا ہوا کیا؟ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا تھا. جب اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا تھا اب رسول کو فکر ہی نہیں تھی. رسول پہاڑ کے اس حصے سے گزرنے والے تھے جس کے اوپر انہوں نے پتھر رکھے ہوئے تھے. رسول گزرنے والے تھے. اب اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا. اللہ نے وعدہ جو کیا تھا، آپ دیکھیں رات کے اندھیرے میں اللہ نے حفاظت کا کیا انتظام کیا. رات کے اندھیرے میں اتنی تاریکی میں اللہ نے تیز بجلی چمکائی. اب جملے پر توجہ رکھیں. موالیان حیدر کرار جملے پر توجہ رکھیں. اللہ نے وعدہ کیا تھا رسول کی حفاظت کا، تو رات کے اندھیرے میں اللہ نے بجلی چمکائی. حذیفہ نے تو ساری زندگی نام نہیں بتائے لیکن جب اللہ نے بجلی چمکائی تو وہ لوگ جو پتھر گرانا چاہتے تھے وہ پیچھے کی طرف بھاگے کہ کہیں ہمیں پہچان نہ لیا جائے. وہ پیچھے کی طرف بھاگے کہ کہیں ہمیں شکل سے پہچان نہ لیا جائے. اب تاریخ میں نام تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھے، آج تک نام نہیں پتہ چل سکے، لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ جب بجلی چمکی تو وہ پیچھے کی طرف بھاگے. تو یہ وہی ہوں گے جنہیں بھاگنے کی عادت تھی. تو یہ وہی ہو سکتے ہیں نا جنہیں بھاگنے کی عادت تھی. اچھا ایک لطف کی بات آپ کو بتاؤں. جب رسول اکرم اور حضرت حذیفہ اور رسول کے ساتھی، بڑا لطیف جملہ ہے، لطف کی بات ہے، واپس آ گئے نا مدینے. اب حذیفہ نے تو ساری زندگی ان کے نام نہیں بتائے نا. حذیفہ نے تو ساری زندگی ان کے نام نہیں بتائے اس لیے کہ رسول سے وعدہ کیا تھا. اب وہ نام کیا تھے پتہ چل گیا. کیسے پتہ چلا؟ پتہ چل گیا کہ کس کے نام تھے. کیوں؟ جب حذیفہ اور رسول اور سب مدینے آ گئے تو جب تک حذیفہ زندہ رہے کچھ لوگ حذیفہ کے پاس بار بار آتے تھے اور آ کر کہتے تھے حذیفہ وہ تو تمہیں رسول نے منع کیا ہے کہ وہ نام نہیں بتانا. حذیفہ بالکل تمہیں نام نہیں بتانے چاہیے اس لیے کہ تم نے رسول سے وعدہ کیا ہے. حذیفہ بالکل وہ نام نہ بتاؤ. لیکن حذیفہ میرا نام تو نہیں تھا. اچھا یہ نفسیاتی طور پر اللہ نے ظاہر کروا دیا وہ کون تھے. اچھا میں بات کیا عرض کر رہا تھا، بات اس مقام پر پہنچ گئی تاکہ گفتگو کو اختتام تک لے جا کر نتیجے تک پہنچاؤں. یہ ہدایت کرنے والے جو ہیں
میری گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ ہدایت کرنے والے انسان کو ہدایت کرنے آئے تاکہ انسان کا عمل اور ایمان درست ہو سکے۔ اب بڑی پڑھی لکھی حضرات اور ارباب علم توجہ کریں، بڑی لطیف بات۔ اب میں سماعتوں کے لیے عطیہ کر رہا ہوں، آئیے تشریف لائیے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات۔ میرے بھائی بھی تشریف لے آئے۔ بس میں گفتگو کے اختتامی مرحلے میں ہوں، لیکن نتیجہ فکر تو دینا ہے۔ جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا، نتیجے تک تو میں گفتگو کو پہنچانا چاہتا ہوں، آپ توجہ رکھیے گا۔ ہاتھیوں کا کام کیا؟ میں نے گفتگو کہاں سے شروع کی؟ ہدایت کرنے والے انسان کے ایمان کو اور انسان کے عمل کو سنوارنے آئے ہیں، اور انسان کو ایمان اور عمل میں، ارباب علم توجہ کریں، انسان کو ایمان اور عمل میں اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے۔ چاہے ایمان اختیار کرے یا نہ کرے، اختیار ہے، یعنی انسان آزاد ہے، اختیار ہے، لیکن انسان کو اللہ نے مکمل آزادی نہیں دی۔ اگر اللہ، اب جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اللہ انسان کو مکمل اختیار دے دیتا تو اللہ مجبور ہو جاتا۔ عمل میں اختیار دیا، ایمان میں اختیار دیا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں نقطتن بین نقطتین، اتنا اختیار ہے کہ دو نقطوں کے درمیان ایک تیسرا نقطہ۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، جلدی سے عرض کر دوں۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا، مولا ذرا بتائیں انسان کتنا مجبور ہے، کتنا اختیار ہے؟ وہ کھڑا ہوا تھا علی کے سامنے آ کر۔ علی نے کہا ایک پیر ذرا اپنے اوپر اٹھا، اس نے پیر اوپر اٹھا لیا۔ مولا نے کہا یہ پیر اوپر ہی رہنے دے، اور دوسرا پیر بھی اوپر اٹھا لیا۔ کہنے لگا مولا یہ نہیں کر سکتا۔ مولا نے کہا اتنا تجھے اختیار ہے، اتنا تو مجبور ہے۔ عمل میں اختیار ہے۔ اچھا کیسا اختیار ہے؟ توجہ اب مبذول ہے، کتنا اختیار ہے؟ اللہ فرمائے گا نمرود تجھے یہ اختیار ہے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دے، لیکن نمرود تجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ ابراہیم کو جلا دے۔ فرعون تجھے یہ اختیار ہے کہ 70,000 بچوں کی ولادت کو روک دے، لیکن فرعون تجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ موسیٰ کو پیدا ہونے سے روک دے۔ عرب کے مشرکوں تمہیں یہ اختیار ہے کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف بتوں کو لا کر رکھ دو، لیکن تمہیں عرب کے مشرکوں یہ اختیار نہیں ہے کہ کعبے کو علی کا سجا خانہ بننے سے روک دو۔ نعرہ حیدری! آج 1400 سال ہو گئے، جملہ عرض کرتا چلوں، 1400 سال ہو گئے، کتنی مرتبہ کعبہ دوبارہ بھی تعمیر ہوا، لیکن وہ شق شدہ دیوار جہاں سے علی کی بات داخل ہوئی تھی آج تک شک ہے۔ سیسا بھر کر اسے نشان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، چاندی بھر کر اس نشان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، مختلف دھاتیں ڈال کر اس نشان کو بھرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس نشان کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ تو بات کہہ دوں، تم علی کی آمد کا نشان نہیں مٹا سکے تو تم علی کا نام کیسے مٹا سکتے ہو؟ نعرہ حیدری! دنیا نے، زمانے نے علی کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے
انسان کو ایمان اور عمل میں اختیار دیا، ایمان میں اور عمل میں مکمل اختیار ہے۔ کیا مولا کائنات کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں؟ درس ہے، درس، سبق ہے، مومن کے لیے سبق ہے۔ ایک تو فرمان یہ پیش کر دو جو موضوع کے مطابق ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں عمل تھوڑا کرو، عمل تھوڑا کرو مگر تقوی کے ساتھ کرو۔ عمل چاہے تھوڑا کرو، اب دیکھیں جملہ کیا ہے اس کے بعد، عمل چاہے تھوڑا کرو مگر تقوی کے ساتھ کرو۔ اس لیے فرماتے ہیں اس لیے کہ جو عمل تقوی کے ساتھ ہو وہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ آگے فرماتے ہیں مولا کائنات نہج البلاغہ، مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے حیرت ہے، مجھے تعجب ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو لوگ یہ کہہ کر روتے ہیں کہ اس مرنے والے کے متعلقین کا کیا ہوگا۔ فرماتے مجھے حیرت ہے کوئی بھی یہ کہہ کر نہیں روتا کہ اس مرنے والے کا کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے، کیا جملے ہیں مولا کائنات، فرماتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے متعلقین اور وارث اس مرنے والے کی دولت کو اور جائیداد کو آپس میں ایسے تقسیم کرنے لگتے ہیں جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے۔ جائیداد اور دولت کو اس طرح تقسیم کرنے لگتے ہیں جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ایمان اور عمل موضوع ہے نا، اس لیے یہ جملے عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ عمل کثیر جو اکتاہٹ کے ساتھ انجام دیا جائے اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا عمل کرو مگر تقوی کے ساتھ کرو۔ لیکن ایمان اور عمل، انسان کا ایمان و عمل شرط ہے اس کے لیے مودت اہل بیت کی۔ جب تک مودت اہل بیت نہ ہو نہ ایمان قبول ہوتا ہے نہ عمل قبول ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات، مثال، چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا مودت اہل بیت کے حوالے سے۔ امام محمد تقی علیہ السلام، یہ واقعہ درس ہے کہ ہمیں کیسی مودت رکھنی چاہیے مولا سے۔ یہ ہماری مجلس ہے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آل محمد کے علوم کی درس گاہیں ہیں۔ ہمیں سبق ملنا چاہیے کہ ہم ان ہستیوں سے کیسے مودت کریں۔ اب امام کے اس فرمان پر توجہ کیجئے گا جو میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہے۔ دیکھیے گا میں نے عرض کیا نا، امام کے پاس ایک شخص آیا 1200 میل کا سفر طے کر کے امام کی زیارت کے لیے آیا۔ کتنی محبت رکھتا ہوگا، امام تقی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا۔ اچھا زیارت کے لیے آیا، زیارت کی، جب وہ واپس جانے لگا نا 2-4 دن اس کے واپس جانے کے رہ گئے۔ اب دیکھیں اس نے کیا امام سے درخواست کی، مودت رکھتا تھا جو 1200 میل سے سفر کر کے آیا تھا۔ بڑا درس ہے اس واقعے میں مودت کا، اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں۔ جب اس کے جانے میں 2-4 دن رہ گئے تو مولا سے کہنے لگا مولا ایک درخواست ہے۔ مولا نے کہا فرمائے۔ کہنے لگا مولا آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی مودت رکھتا ہوں، 1200 میل کا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ مولا روز روز تو نہیں آ سکتا، نہ مہینے میں آ سکتا ہوں، سالوں میں کبھی آؤں گا۔ تو مولا اب اس کی درخواست دیکھیں، کہتا ہے مولا ایسا کریں، مجھ پر احسان کریں، مجھ پر ایک احسان کریں۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مولا مجھ پر ایک احسان کریں، میں بار بار تو آ نہیں سکتا، بڑی توجہ رکھیے گا، میں بار بار تو آ نہیں سکتا، مولا مجھ پر ایک احسان کریں کہ مولا مجھے کبھی کبھی آپ
خواب میں نظر آ جایا کرے. اب سنیے گا جملہ امام کہتا ہے مجھے کبھی کبھی خواب میں نظر آ جایا کرے, میں آپ کی زیارت کر لیا کروں گا, خوش ہو جایا کروں گا. صبح کا وقت تھا جب امام سے وہ یہ کہہ رہا تھا, صبح کا وقت تھا. امام نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کرو, تم نے جو یہ بات کہی ہے اس کا میں تمہیں کل صبح جواب دوں گا. تم ابھی ایسا کرو, امام فرماتے تم ابھی ایسا کرو, صبح کا وقت ہے نا, آج سارے دن پانی نہ پینا اور ساری رات پانی نہ پینا. اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو آج سارے دن پانی نہ پینا, پھر ساری رات پانی نہ پینا, صبح پانی پیے بغیر اٹھ کر میرے پاس آنا, پھر تم نے جو یہ بات کی ہے میں اس کا جواب دوں گا. کھانا کھا لینا, بس پانی نہیں پینا ہے, سارے دن نہیں پینا, ساری رات نہیں پینا. کہنے لگا ٹھیک ہے مولا. مولا کا ماننے والا تھا, مولا کا حکم مانا اس نے. دیکھیں کتنا درس ہے اس واقعے میں. مولا کا ماننے والا تھا, اب کیسے حکم عدولی کر سکتا تھا. اس نے سارے دن پانی نہیں پیا, ساری رات پانی نہیں پیا. مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت آل محمد علیہ السلام کی مودت. اس نے سارے دن پانی نہیں پیا, ساری رات پانی نہیں پیا. جب اس نے سارے دن ساری رات نہیں پیا تو ہوا کیا؟ جب وہ سویا نا, جب وہ سویا تو ہوا کیا؟ خواب میں اسے نظر آ رہا تھا, ادھر بھی پانی نظر آ رہا تھا. سارے دن نہیں پیا, ساری رات نہیں پیا, خواب میں ادھر بھی پانی نظر آ رہا ہے, ادھر بھی پینے کا پانی نظر آ رہا ہے. پیاسا جو تھا ادھر بھی پینے کا پانی, ادھر بھی ساری رات خواب میں پانی 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 دیکھتا رہا. ساری رات خواب میں پانی 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 دیکھتا رہا. اب امام کا کلام ارشاد فرمائے, امام کا کلام سماعت فرمائے. کلام الامام امام الکلام. جب وہ ساری رات خواب میں پانی 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 دیکھتا رہا, اب صبح امام کے پاس آیا, مولا میں نے پانی نہیں پیا. امام نے اب جملہ ارشاد فرمایا, سن, جتنی تڑپ تو نے اپنے دل میں پانی کے لیے پیدا کی ہے, اگر تو اتنی تڑپ ہماری مودت کی اپنے دل میں پیدا کرتا, ہم روز خواب میں آیا کرتے ہیں. ہم روز تیرے خواب میں آیا کرتے, تو مودت وہ پیدا کر رہے ہیں جو امام چاہتے ہیں. تو ایمان اور عمل کے لیے شرط کیا ہے؟ مودت اہل بیت اور ولایت علی. علی کو نہیں پہچانا گیا. بس دو باتیں عرض کروں, میرے محترم برادران تشریف فرمائیں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے. میں صرف دو باتیں عرض کروں اور گفتگو اختتام پذیر ہو جائے. علی کو نہیں پہچانا گیا. کس طرح؟ دیکھیے, جب نماز جماعت ہوتی ہے, سب الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں, تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جدھر پیش امام کے قدم ہوتے ہیں وہاں مقتدی, پیچھے نماز پڑھنے والے اور ماموم کے کا سر ہوتا ہے. اس کا سر ہوتا ہے, پیش امام کے قدم ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں علی کو پہچانے. جب حضرت عیسیٰ 12ویں کے پیچھے نماز پڑھیں گے, جہاں عیسیٰ کا قدم ہوگا, جہاں عیسیٰ کا سر ہوگا, جہاں عیسیٰ کا سر ہوگا وہاں 12ویں کے قدم ہوں گے. اچھا اس بات کو ذرا آگے بڑھائیں. جہاں عیسیٰ کا سر وہاں 12ویں کے قدم, جہاں 12ویں کا سر وہاں 11ویں کے قدم, جہاں 11ویں کا سر وہاں 10ویں کے قدم, جہاں 10ویں کا سر وہاں 9ویں کے قدم, جہاں 9ویں کا سر وہاں 8ویں کے قدم, جہاں 8ویں کا سر وہاں 7ویں کے قدم, جہاں 7ویں کا سر وہاں 6ٹھے کے قدم, جہاں 6ٹھے کا سر وہاں 5ویں کے قدم, جہاں 5ویں کا سر وہاں 4تھے کے قدم, جہاں 4تھے امام کا سر وہاں 3رے امام کے قدم, جہاں امام حسین کا سر وہاں امام حسن کے قدم, جہاں امام حسن کے قدم, جہاں امام حسن کا سر وہاں علی کے قدم,
جب اتنے سر سجدے میں جائیں تو ایک علی بنتا ہے. نعرہ حیدری. ہم فقہ جعفریہ کا عقیدہ عرض کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا ابھی بھی, جب اتنے سر سجدے میں جائیں تو ایک علی بنتا ہے, اور جب علی کا سر رسول کے قدموں میں جائے تو خاتم النبیین بنتا ہے. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی علی علی, سلیمان پہچانا نہیں گیا. دیکھیے بس گفتگو کا اختتامیہ تتمہ. سن 41 ہجری سے 110 ہجری تک 70 سال علی پر سب و شتم ہوتا رہا. یہ تو علی کے فضائل کا معجزہ ہے کہ آج علی کے فضائل موجود ہیں, ورنہ علی کو تو ایسا انسان بنا کر پیش کیا گیا. جب شہید ہوئے نا حضرت علی, جب حضرت علی شہید ہوئے تو یہ کہا گیا کہ وہ مسجد میں کیا کر رہے تھے. یعنی وہ تاریخ الصلاۃ مشہور کیا تھا. اچھا وہ نماز بھی پڑھتے تھے, نعوذ باللہ. حضرت علی کو ایک ڈراؤنا انسان بنا کر پیش کیا گیا تھا. شام کی عورتیں رات کو اپنے بچوں کو یہ کہہ کر ڈرا کر سلاتی تھی, بچوں سو جاؤ ورنہ علی آ جائے گا. یہ ہے نا تاریخ کے واقعہ. اور شام کے وہ بزدل بچے علی کا نام سنتے تھے, سہم کر اور ڈر کر سو جاتے تھے. اب ایک جملہ کہتا ہوں, آج جو نعرہ حیدری سے ڈرتے ہیں انہی شامی بچوں کی نسلیں ہیں. نعرہ حیدری. اگر علی ولی اللہ کو نہ نکالا جاتا تو کربلا نہ ہوتی. بس ایک بات محترم بھائی تشریف فرمائے, میں زیادہ تفصیلات نہیں, صرف ایک بات تاکہ مصائب میں حاضری ہو جائے. شام غریبہ میں خیموں کے جلنے سے پہلے ظالم شام غریبہ میں بڑے بڑے نیزے لے کر خیموں میں داخل ہو گئے. آپ سمجھ گئے نا کیوں داخل ہوئے؟ تاکہ بیبیوں کے سروں پر نیزے مار کر چادریں اتار سکے. اجرکم علی اللہ. بس مختصر, جب شام کے یہ قذاق اور کربلا کے یہ ظالم کسی بیوی کے سر سے چادر شام غریبہ میں اتارنا چاہتے تھے تو روایت میں یہ ہے کہ اس بی بی کے سر پر نیزہ مارتے تھے. ادھر اس بی بی کے سر پر نیزہ لگتا تھا, اس بی بی کی چادر نیزے میں الجھ کر آ جاتی تھی, اور اس بی بی کے سر سے خون کا فوارہ بلند ہوتا تھا, اور وہ بی بی خون کا فوارہ بلند ہونے کے بعد فریاد کرتی تھی, واہ محمد واہ علیہ واہ فاطمہ واہ حسنہ واہ حسینہ. ہر بی بی نے چادر کے اترتے وقت یا رسول سے فریاد کی, یا علی سے فریاد کی, یا جناب فاطمہ سے فریاد کی, یا امام حسن سے فریاد کی, یا امام حسین سے فریاد کی. بس مصائب نہیں پڑھنے. ایک بات, لیکن جب ایک ظالم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف بڑھا تاکہ چادر زینب کو اتارا جائے, اب ہمت کر کے جملہ کہوں کہ اس نے جرأت کر کے جملہ کہہ رہا ہوں, اس ظالم نے جب نیزہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سر پر مارا, نیزہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سر پر لگا, چادر اتری,
جناب زینب کے سر سے خون کا فوارہ بلند ہوا تو عزیزوں زینب سلام اللہ علیہا نے نہ رسول سے فریاد کی، آپ سمجھ گئے نا، نہ علی سے فریاد کی، نہ ماں زہرا سے فریاد کی، نہ حسن حسین سے فریاد کی، یہ علم لگا ہے نا عزیزوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا رخ نہر فرات کی طرف کیا اور نہر فرات کی طرف رخ کر کے بس ایک جملہ کہا، بھائی عباس تیری بہن بے پردہ ہو گئی، بھائی عباس تیری بہن بے پردہ ہو گئی، سیعلم الذین ظلموا۔